مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما۔ تھینک یو میڈم، آپ نے وقت دیا ہے۔ ریزلٹس لیٹ جو ہوئے اس پر کیا موقف رکھتی ہے میڈم پی ایم ایل این؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، یہ جب ریزلٹ لیٹ ہوئے اور اسی وقت ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ کیونکہ، اور دوسری بات ریزلٹ لیٹ بھی تب ہوئے جب 10%، 14%، 12%، 1%، 2% کے اوپر ریزلٹ آ رہا تھا، جس سے فوراً یہ تاثر دے دیا گیا کہ جی مسلم لیگ نون ہار رہی ہے یا انڈیپینڈنس جیت رہے ہیں، اور حالانکہ پرسنٹیج آف دا ریزلٹ اتنی کم تھی کہ اس کے اوپر یہ تاثر دینا بالکل ایک غیر مناسب بات تھی۔ اور اگر آپ چینلز کی 10 اسکرینز دیکھیں، وہ 10 اسکرینیں مختلف وہ دے رہی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ بیکاز ڈفرنٹ فارم 45 ڈفرنٹ کینڈیڈیٹ سے ڈفرنٹ پولنگ اسٹیشن سے آ رہے ہوتے ہیں اور جو چینلز کے اوپر کمپائل ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ رکا، ہمارے کینڈیڈیٹس، ہمارے وکلا فوراً اپنے ریسپیکٹو آر او آفیسز گئے۔ ہم لوگوں نے الیکشن کمیشن میں یہ کہنا شروع کیا، درخواستیں دی کہ ہمارا ریزلٹ دیں، کیونکہ ریزلٹ کا نہ آنا پرسیپشن وائز ہمیں نقصان دے رہا تھا۔ اور اسی طرح اگر آپ ابھی دیکھیں کہ شہباز صاحب کا فارم، اور جب تک میرے پاس بطور پارٹی اسپوکس پرسن فارم 47 میرے کینڈیڈیٹ کا نہیں آتا جو الیکشن سیل کمپائل کر رہا ہے 188 پہ، تو میں اس کے اوپر کوئی حتمی وہ نہیں دے سکتی۔ میں گوہر صاحب نہیں ہوں کہ وہ 150 نشستوں سے جیت رہے ہیں، جبکہ ریزلٹ 7% ہے، 35% ہے، 25% ہے، اور کل پھر یہی گوہر صاحب کہیں گے دھاندلی ہو گئی اور انہیں لگ جائیں گے۔ تو میں انہیں اسی لیے ابھی ہمارے پاس شہباز شریف صاحب کا فارم 47 آ گیا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لاہور سے وہ جیت چکے ہیں، ان کے پی پی کو جیت چکے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا پی پی 159 کا رزلٹ آ گیا، وہ جیت گئی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب ہمارے پاس جو فارم 45 ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اس میں لیڈ کر رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں ہمارے پاس جو فارم 47 ہے وہ لاہور سے میاں صاحب کے حلقے 130 کا آ جائے گا، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اب میں فارم 47 جس طرح آ رہے ہیں ہمارے پاس، میں میڈیا سے بھی شیئر کر رہی ہوں۔ اور یہی، اور جب تک دیکھیں، جب تک 80%، 85%، 70%، اور آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جب RTS بیٹھا تھا اس وقت جب میں نے پریس ٹاک کی تھی 12:30 بجے، تو اس وقت 85%، 80% ریزلٹ آ گئے اور ہم جیت رہے، اور اس کے بعد ایک دم ریزلٹ ہوتا تھا۔ کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر جب تک کوئی ایسی سائزبل لیڈ نہ ہو اور پرسنٹیج زیادہ نہ ہو، یہ متعین کرنا کہ جی کون جیت گیا اور کون ہار گیا۔ اسی طرح میرے پاس جیسے جیسے ریزلٹس آ رہے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی رہوں گی۔ میں نے ابھی سارے فارم 47 ابھی تک ملک ابرار صاحب پنڈی سے جیت گئے ہیں، ان کے بھائی پی پی سے جیت گئے ہیں۔ اچھا، میں اگر آپ سے پوچھ سکوں ٹینٹیٹیولی ٹوٹل کتنی سیٹس جو ہیں ایٹ وچ یو آر آئنگ، پروجیکشن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کتنی سیٹس جیت رہی ہے؟ دیکھیں، پروجیکشن ہے کہ ہم انشاءاللہ میجورٹی سیٹ جیتیں گے، اور جو ہمارے پاس فارم 45 ہے، اب انشاءاللہ جو بھی حتمی ریزلٹ ہوگا فارم 47 سے جو کمپائل ہوتا ہے، لیکن ہم ایک مضبوط پوزیشن میں، اور یہ تاثر دینا کہ ہم میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں یا ہم صرف ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک ذمہ دار پارٹی ہیں، اور ریزلٹ کا رکنا جو ہے وہ ہمارے لیے پریشان کن تھا، اور اسی لیے ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی درخواست لکھی، اور وہ ہمارا رابطہ رہا الیکشن سیل کا کہ فوری ہمارے ریزلٹ سے، اور ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ اس وقت بھی آر او آفیسز کے دفتر میں اپنے ریزلٹ لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بٹ مریم اورنگزیب صاحبہ کی اجازت دیں، کافی لمبا وقفہ تھا جس میں پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی موقف نہیں آ رہا تھا، سو اس وجہ سے یہ بات کی گئی۔ کچھ رپورٹرز تھے وہاں پر، انہوں نے بھی کہا، پھر فوٹیج آ گئی کہ میاں نواز شریف چلے گئے ہیں آفس سے، سو یہ اس وجہ سے یہ تاثر بنا۔ ایک ریزن تو کوئی ہوگی اتنی دیر خاموش رہنے کی؟ یہ تھا کہ ہمارے پاس ریزلٹ نہیں آ رہا تھا، صرف یہ ریزلٹ، یہ خاموشی کا ریزن تھا۔ میاں نواز شریف صاحب 3-4 گھنٹے 180 میں ریزلٹ سنتے رہے، اور ریزلٹ رک گئے۔ جب ریزلٹ رکے تو وہ غالباً 10:30-11 بجے انہوں نے کہا باقی ریزلٹ میں رائے بن جا کر، کیونکہ ریزلٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی، آپ کی اپنی اسکرین کے اوپر ریزلٹ میں تبدیلی نہیں آ رہی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور یہ تاثر بھی دیا گیا، اٹھ کے چلے گئے، وہ نہ ہو گیا، پتہ نہیں کس وجہ سے یہ دیا گیا، لیکن بہرحال جو آنیسٹلی جو اصلی بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو جس وقت RTS کا معاملہ ہوا تھا، آپ نے بالکل صحیح ریمائنڈ کرا، آپ نے پریس کانفرنس کی تھی، شور اٹھا تھا، اور آپ کہہ رہی ہیں اس وقت 80% کیونکہ ریزلٹ آ چکا تھا، لیکن اس وقت بھی جیسے بالکل انیشیل سٹیجز میں ایک ٹرینڈ نظر آیا صاف، اور پھر ایک لمبا وقفہ آیا ریزلٹس میں، آپ کے خیال سے یہ پریشان کن نہیں ہے؟ دیکھیے، انیشیل ریزلٹ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی انیشیل ریزلٹ ہیں۔ ابھی بھی جو اسکرین میں دیکھ رہی ہوں، وہ ایک چینل کی میں نام نہیں لوں گی، اس میں 7%، 4%، 10% یہ اسکرین اسکرول ہو رہی ہے، پھر 3%، پھر 4%۔ ان چیزوں کے اوپر یہ ٹرینڈ نہیں ہوتا، ان چیزوں پہ ابھی ٹرینڈ دیکھیں، ٹرینڈ وہاں آتا ہے جب اباؤ 50-60%
رزلٹ آ گیا ہو اور لیڈ سائزبل ہو تو آپ کا ٹرینڈ. اچھا مریم صاحبہ یہ ذرا رہنمائی فرمائیں, 12 گھنٹے گزر چکے ہیں یا بلکہ 13 گھنٹے, ڈو یو تھنک کہ اتنی لیٹ رزلٹ آتا ہے ہمیشہ؟ دیکھیں ہمارے لیے آرے بھٹی صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور اس کا جواب میں آلریڈی دے چکی ہوں. یہ ہمارے لیے پریشان کن تھا اور ہمارے لیے پریشان کن ہے کہ ہمارے جو وننگ ہولڈز ہیں, جو ہمارے اسٹرانگ ہولڈز کے پولنگ اسٹیشنز ہیں آر او آفیسز کے اندر, وہ رزلٹ کیوں رکا؟ کیونکہ جہاں ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے, جس طرح آپ صرف لاہور کی سیٹ لے لیں. دیکھیں نا آپ مریم صاحبہ ٹھیک فرما رہی ہیں, بلوچستان کے آگے, کے پی کے آگے, اندرون سندھ کے آگے, لاہور کے ابھی تک سٹل نہیں آ رہے. اس سے میرا خیال ہے تھوڑی سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. کے پی کے میں بھی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت تھوڑی آئی ہے. اب میں ابھی کے پی کے کی اسکرین سامنے آئی ہوئی ہے, وہ 14%, 13%. میاں نواز شریف صاحب کا تاثر دیا جا رہا ہے. ہمارے فارم 45 جو ابھی تک ہمارے پاس ہیں, مانسیرا کی سیٹ وہ جیت گئے جو ابھی تک ہمارے پاس آئیں, لیکن 37% رزلٹ کے اوپر آپ وہ جیت گئے اور وہ ہار گئے, اسکرین پہ آ رہا ہے. تو یہ ابھی اس کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے. جب یہ 55, 60%, 70% پہ جائے اس وقت جو لیڈ ہو اس سے ضرور اندازہ ٹرینڈ کا لگایا جا سکتا ہے. بٹ یہ انیشل ٹرینڈ بہت ہی کم ہے پرسنٹیج کہ آپ یہ تعین کر دیں کہ کون سی پارٹی جیت رہی ہے اور کون سی پارٹی ہار رہی ہے. اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ نواز شریف صاحب وہ قائد ہیں پارٹی کے, تو یقینی طور پہ ان کے جو فارم 45 ہیں وہ پارٹی کلیکٹ کر رہی ہوگی, تو اس حوالے سے کیا ہے؟ کیونکہ کافی سارے میڈیا نے تو چلا دیا کہ مانسیرا وہاں سے لاہور سے ہار گئے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کی پارٹی جو بھی کلیکٹ کری تھی, آپ لوگ اس کو پیچھے, آپ لوگ کا مطلب جی این این سے نہیں ہے, میڈیا سے, کہ شہباز شریف صاحب کو بھی آپ تھوڑا سا پیچھے لے گئے تھے, لیکن ابھی فارم 47 اور 45 جو کمپائل ہوئے ہیں وہ بڑی لیڈ سے جیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. پی 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 اور این اے بھی, اسی طرح ملک ابرار صاحب بڑی لیڈ سے جیتے ہیں, ان کے بھائی جیتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ پی پی 159 سے جیتی ہیں. تو اس طرح جس طرح ہمارے پاس فارم 47 آ رہا ہے, میں آپ سے بھی شیئر کرتی رہوں. تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی آپ شیئر نہیں کر سکتی لاہور اور مانسیرا کا؟ نہیں, میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں, فارم 47 میرے پاس نہیں آیا, لیکن جتنے ہمارے پاس, کیونکہ ہمارے پولنگ اسٹیشن کے ہمارے پاس جلدی فارمز آئے ہیں, اس کے مطابق دونوں سیٹس کے اوپر مانسیرا بھی اور لاہور بھی میاں صاحب جیت رہے ہیں فارم 45 کے مطابق, لیکن ہم فارم 47 کا ویٹ کر رہے ہیں. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا پلیز کہ آپ کے لاسٹ ٹائم نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ تھی 64, کیا آپ اب اس وقت اس سے ابو دیکھ رہی ہیں؟ اور دوسرا, رائے ونڈ میں بیٹھ کر آپ کیا سوچ رہی ہیں, ہم گورنمنٹ میں جا رہے ہیں یا اپوزیشن میں جا رہے ہیں, اور اگر اپوزیشن میں جائیں گی تو کیا پلاننگ ہوگی؟ اور آخری بات یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ حکومت جو بننے جا رہی ہے آپ کے خیال کے مطابق یہ پی ڈی ایم کی حکومت تو نہیں ہوگی؟ میرے پاس جو جی اس وقت ریزلٹس ہیں, انشاءاللہ مسلم لیگ نون ایک مضبوط حکومت بنائے گی فیڈرل لیول پہ بھی اور پنجاب میں بھی انشاءاللہ, جو ہمارے پاس ریزلٹس کا ٹرینڈ ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, یہ قبل از وقت ہوگا یہ بات, کیونکہ میرے پاس فارم 47 ابھی نہیں ہے. لیکن جو ہمارے پاس فارم 45 ہیں اس کا ٹرینڈ ہمارا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک مضبوط حکومت بنائیں گے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی. مریم صاحبہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم تک رزلٹ نہیں پہنچے, اس لیے ہم تک رزلٹ نہیں پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی الیکشن کمیشن نے رزلٹ نہیں دیے یا آپ کی طرف سے کمپائل نہیں ہوئے؟ نہیں جی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس جو آر او آفس سے ہمارے کینڈیڈیٹ جو ابھی وہاں ابھی بھی بیٹھے ہیں, وہ جو ہمیں فارم 45 اور پولنگ اسٹیشن سے آ رہے ہیں, میرے پاس وہ رزلٹ آیا ہے. جب فارم 47 الیکشن کمیشن سے جاری ہوتا ہے, وہ میرے پاس جب تک نہیں ہوں گے تو میں کوئی آپ کو حتمی رزلٹ نہیں بتا سکتی کسی بھی کنسٹیچوئنسی کا. میرا یہ اچھا مریم صاحب, اسی سے جڑا ہوا میرا سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ تاخیر ہوئی ہے تو دو عوامل اس کے ذمہ دار ہیں, ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دوسرا ذرائع ابلاغ کی جو بندش ہے, یہ جو انٹرنیٹ کی بندش ہے. ان دونوں پہ ہم نے ساری جماعتوں کی طرف سے ایک اعتراض مذمت سنی ہے, لیکن میرے علم میں نہیں ہے, اگر ہے تو پلیز اس میں اضافہ فرما دیجئے, آپ بتا دیجئے کہ نون لیگ نے ان دونوں باتوں پہ اعتراض کیا ہے آفیشیلی یا زبانی یا بیان یا ٹویٹ, یہ دونوں پہ, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس رویے پہ بھی, اور دوسرا یہ جو بندش ہوئی ہے انٹرنیٹ کی, ان دونوں پہ آپ کی طرف سے آفیشیل سٹانس کیا تھا؟ بالکل, ہم نے یہ بات صبح بھی کہی ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش سے ہمارا رابطہ اپنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو منتقل ہوا اور وہاں کی جو پرابلمز ہوئی اس سے اس کا فرق پڑا. لیکن میں ابھی وزارت اس کی انٹیریئر کی صبح میں نے اسٹیٹمنٹ سنی, میں کیونکہ مری گئی تھی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے,
کہ کوئی سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا. اور اگر آپ ایٹ لارج دیکھیں, اللہ کا شکر ہے ایک بڑا پرامن الیکشن ہوا آج کا, لیکن جو تاخیر ہے اس پہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ دیکھیں الیکشن کے وقت چاہے کینڈیڈیٹ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, تاخیر جو ہوتی ہے اور اس کا رزلٹ اس کو نہ ملنا زندگی اور موت کا وہ ہوتا ہے. اور گراؤنڈ کے اوپر ہم نے فوری طور پر اپنے وکلا کو بھی, اپنے کینڈیڈیٹس کو بھی, اور جو ان کے کوآرڈینیٹرز تھے الیکشن کوآرڈینیٹرز, ان کو متحرک کر کے فوراً وہ لوگ RO آفس میں پہنچے. ہمارے لیے مسئلہ زیادہ میڈیا پہ موقف دینا نہیں تھا, بلکہ مسئلہ زیادہ آن گراؤنڈ ہمارا رزلٹ رکنا جو تھا ہمارے لیے اس کا ایک مسئلہ پیدا ہوا. اور ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی کمپلین کی, اور ہم نے RO آفیسز کے اندر اس وقت بھی ہمارے وکلا اور ہمارے کینڈیڈیٹ, ہمارے کوآرڈینیٹرز RO آفیسز کے اندر بیٹھے ہیں. تو ایک ہم نے جو ویو دیکھی ہے, اب کراچی میں ہم بات کر رہے تھے, ادھر بھی یہ بات کہی گئی, ووٹر ٹرن آؤٹ بھی زیادہ تھا. خواجہ آصف صاحب نے بھی غالباً یہ کہا کہ زیادہ ووٹر نکل آیا. کیا آپ کو بھی لگا ہے کہ آپ لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا پی ٹی آئی کو, ان کی زیادہ ویو تھی ایز اپوز ٹو واٹ یو تھا؟ ٹرن آؤٹ روکنا نہیں تھا, یا ہم نے کوئی ان کا انڈر ایسٹیمیٹ. ہم نے ایک الیکشن لڑے ہیں, جیسے پی ٹی آئی لڑی ہے, جیسے PMLN لڑی ہے, پیپلز پارٹی. ہم ایک الیکشن میں اپنی جس طرح سب جماعتوں نے الیکشن لڑے, ہمارا کسی کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہونا ہمارے لیے فکر مند اس لیے نہیں تھا کیونکہ ہمارا اپنا ووٹر موجود ہے فیلڈ کے اندر. اس لیے ہم نہ کسی کے ٹرن آؤٹ سے خوفزدہ تھے, نہ اپنے کسی, ہمارے لیے اپنے ووٹر کو نکالنا امپورٹنٹ تھا. ہمارا فیلڈ میں ووٹر موجود تھا جس میں